تسلیم اور سپردگی کی دوسری مثال مجھے مولا علی کی نظر آتی ہے کہ جب نبی نے کہا علی میرے بستر پر سو جاؤ، جب نبی نے کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، تو جب علی بستر رسول پر سوئے تو کفار یہ نہ سمجھ سکے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ تسلیم اور سپردگی کی مثال سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، تسلیم اور سپردگی، کہ علی اس انداز سے سوئے کہ کفار سمجھ نہ پائے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ بھئی یہ یقین کی منزل تھی نا، میں نے نفس کی بات کی تھی گفتگو کے آغاز میں، کیونکہ نبی نے بستر پہ سونے سے پہلے یہ کہا تھا علی صبح اٹھ کر امانتیں واپس کر دینا۔ اللہ اکبر، صبح اٹھ کر امانتیں واپس کر دینا۔ اب یہ نفس کی قربانی دیکھیے کہ اب علی جو بستر رسول پر سوئے وہ تلواروں کے خوف کی وجہ سے نہیں سوئے، وہ یقین کی منزل پر سوئے، کیونکہ نبی نے کہا تھا کہ صبح اٹھ کر امانتیں واپس کر دینا، تو علی کو یقین تھا کہ علی صبح ہوئے دیکھیں گے۔ تسلیم اور سپردگی کی مثال دیکھیے کہ اس انداز سے مولا علی بستر رسول پر سوئے کہ کفار سمجھ نہ سکے۔ جملہ ہدیہ کروں آپ کی سماعتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، بھئی کیا کہنے، توجہ رکھیے گا، کیا کہنے اس علی ابن ابی طالب کے اگر آغوش رسالت میں آئے تو علم رسول کا سودا کر لیتا ہے، اور اگر بستر رسول پر سو جائے تو مرضی خدا کا سودا کر لیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا درود پڑھیے سے بہتر محمد وعلی محمد۔